الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، یہ نکاح کی محفل ہے۔ نکاح کی محفل میں طویل گفتگو کرنا مجھے مناسب نہیں لگتا، اس لیے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے شادی سے متعلق کچھ باتیں رکھوں گا۔ بالخصوص محفل نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیتوں کا انتخاب فرمایا اس پر میں بات کروں گا۔ نکاح میں انشاءاللہ ابھی 4 آیتیں پڑھی جائیں گی 3 مقامات سے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی کل میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے جامع مسجد میں نکاح کا خطبہ پڑھایا گیا تھا، تقریر کر رہا تھا، اس کے بعد ایک بڑے مولانا نے نکاح پڑھایا۔ جب میں نے تقریر میں یہ بات کہی کہ قرآن مجید کی 3 جگہ سے 4 آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو بہت ناراض ہوئے، کہنے لگے جھوٹ بات ہے، 3 ہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ 3 آیتیں نہیں ہوتی ہیں، 4 آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں، البتہ صورتیں 3 ہوتی ہیں، تو بعض لوگوں کو ایسی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو آیتیں ہیں اس پر بھی میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور شادی کی کامیابی کا انحصار کس بات پر ہے اس پر بھی میں قدرے ہلکی سی روشنی ڈالوں گا۔ تو عزیزوں اور ساتھیوں، ابھی کچھ ہی دیر میں خطبہ پڑھا جائے گا۔ خطبہ کے شروعات میں کچھ باتیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تعریف میں بیان کرتے ہیں، اس کے بعد آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کوئی بھی نیک کام مومن جب شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ یہ اسی کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمانوں میں پیدا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، زندگی کے سارے ساز و سامان اس نے ہمیں مہیا فرمائے، اور یہ سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، بادل، پانی، یہ سب ہماری خدمت میں لگایا۔ تو سب سے پہلے خطبہ نکاح میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، گلوریفائی کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی کا وہ مرکز ہے، وہ پیوٹ ہے، وہ سینٹر ہے، اسی کی اطراف ہماری پوری زندگی گھومتی ہے۔ تو نکاح کا خطبہ پڑھتے وقت سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس نکاح کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں۔ یہ مومن کا شیوا ہے، کوئی بھی جب کام شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، اس کی مدد کے بغیر کوئی کامیابی ہمیں ہاتھ نہیں آتی۔ تو دوسرا نقطہ اس میں خطبہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تیسری بات ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس نیک کام کی شروعات میں ہم مغفرت چاہتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان خطاؤں کا پتلا ہوتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی مدد طلب کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی مدد تو آئے گی لیکن ہماری زندگیاں ایسی نہیں ہیں، تو ہم اس کے حضور اپنی مغفرت چاہتے ہیں۔ یہ سب خطبہ نکاح میں ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ رشتہ جب انتخاب کیا جاتا ہے تو دونوں طرف سے کچھ ظاہری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ انسان کا باطن، لڑکا کیسے ہے وہ تو بیہیویئر سے معلوم ہوگا، لڑکی کیسی ہے وہ تو بیہیویئر سے معلوم ہوتا ہے۔ تو انسان بس اتنا کر سکتا ہے کہ جانچ پڑتال کر سکتا ہے، اور باقی اس رشتے میں توکل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کوئی آدمی اپنی بیٹی کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کوئی آدمی ایک اجنبی لڑکی کو اپنے گھر لے آتا ہے، توکل چاہیے۔ ہم اپنے ایمان کو ری افرم کرتے ہیں، ری کنفرم کرتے ہیں کہ پروردگار ہم تجھی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور بہت امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ اس وقت نکاح کے وقت ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ 2 چیزوں کے برے اثرات سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ایک تو نفس ہے ہمارا، اور ہمیشہ نفس وسوسے ہمارے ذہنوں میں ڈالتے رہتا ہے اور ہمیں غلط راستے پر لگاتا ہے، اور دوسرا ہمارے برے اعمال ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے منفی اثرات سے اللہ تعالیٰ اس نکاح کو اور اس کے بعد کی زندگی کو محفوظ رکھ، ہم یہ اس میں دعا کرتے ہیں۔ اس لیے خطبے میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ نفس کے شرور و فتن سے حفاظت فرما، اور ہمارے اعمال کے سیئات، قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم برا عمل کرتے ہو تو اس کا وبال تم پر پڑے گا،
تو اس لیے اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کا وبال ہم پر پڑنے نہ پائے، اور برائیاں اگر ہم سے ہوئی ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور پھر اس خطبے کے اختتام میں یہ شہادت دی جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کو واحد الہ مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی پروردگار نہیں، پالنہار نہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی قانون ساز نہیں، اس کے علاوہ کسی کی ہم اطاعت نہیں کرتے، وہی ہمارا رب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی اس لیے نکاح کی محفل میں ضروری ہے کہ آپ ہمارے لیے ماڈل ہیں، آپ نے جیسے شادیاں کی وہ شادیاں ہمارے لیے ماڈل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ جیسے بیہیویئر کیا، جیسے تعلق رکھا، جس طرح سے آپ دلداری فرماتے تھے، جس طرح سے ان کے نازک مزاج اور احساس کا خیال رکھ کر ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، ہمارا بھی یہ مزاج ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو نرمی تھی، جو لینت تھی، جو خوبی تھی، عورتوں سے بیہیو کرنے کا جو طریقہ تھا، ہم نے کہیں اسے فراموش کر دیا۔ تو نکاح کی محفل میں یاد دلاتے ہیں، دولہے کو بھی یاد دلاتے ہیں، اور سب لوگوں کو جو آئندہ شادی کرنے والے انہیں بھی یاد دلایا جاتا ہے، جن کی شادیاں ہوں گی انہیں بھی یاد دلایا جاتا ہے کہ ہمارا رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ابتدائی باتیں ہیں جو نکاح کی آیتوں سے پہلے ہے۔ پھر نکاح میں 4 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے ایک اصول بیان کیا، وہ یہ کہ اس نے ایک نفس سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو سپلٹ کر کے 2 بنایا، میل اینڈ فیمیل، آدم اور حوا بنایا، پھر اس کے بعد ایک میکینزم اس نے سیٹ کر دیا، اس میکینزم کے پروسیس سے قیامت تک انسان دنیا میں آتے رہیں گے، مرد اور عورت آتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو پروسیس بنایا، نکاح اس پروسیس کا لیگلائزیشن ہے، سولمنائزیشن ہے، جائز طریقے سے ایک لڑکا اور لڑکی نزدیک آئیں اور اس کے بعد نسل انسانی کا سلسلہ جاری رہے۔ یہ پرپز آف دی میرج بیان کیا گیا۔ پہلی آیت میں دولہا کو بتایا گیا کہ اس میرج کیا ہے، اس فنکشن کا، اس شادی کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ خلق کثیر کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہے، دنیا میں نسل انسانی کو آگے بڑھایا ہے، اس کے لیے یہ نکاح کا رشتہ بنایا گیا۔ دوسرے میں کہا گیا کہ دیکھو تقویٰ پر قائم رہو، اور تقویٰ کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے، اور اگر تقویٰ پر قائم رہو اور تقوی کی حالت ہی میں موت آنی ہے، اور رشتے نکاح میں بھی تقویٰ کو سامنے رکھا جائے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ رشتہ بھی انشاءاللہ تا دم حیات چلنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آدمی متقی ہے تو ایمان ہی کی حالت میں، تقویٰ کی حالت میں وہ جیتا ہے اور مرتا ہے، تو یہ رشتہ بھی مرتے دم تک چلنا چاہیے، ایک اشارہ اس میں ملتا ہے۔ اور تیسری آیت جس میں بتایا گیا کہ اس میرج کی جو سکسس کی جو ریسیپی ہے، کامیابی کا جو فارمولہ ہے، وہ بتایا گیا کمیونیکیشن تمہارا بہت اچھا ہونا چاہیے، قول سدید کہنا چاہیے۔ قول غیر سدید کی مثالیں سورہ احزاب میں آئی ہیں۔ کون سی باتیں غلط ہیں؟ جھوٹ کہنا غلط ہے، دل آزاری کرنا غلط ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے دل آزاری کرتے تھے، ان سب کا ذکر آیا ہے سورہ احزاب میں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے دل آزاری کی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ، موسیٰ کو جس طرح سے تکلیفیں دی سب زبان سے کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی بہت سی باتیں بناتے تھے۔ اس کی فوراً بعد یہ آیت رکھی گئی جس میں کہا گیا، اور دولہے کو بھی یاد دلاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اپنی زبان کو درست رکھو، اور قول سدید اختیار کرو، سیدھی سچی بات کہو۔ جہاں بات بگڑی، جہاں طنز اور طعنے اس میں آئے، جہاں سختی اور ناراضگی آئی، جہاں قول کے اندر، گفتگو کے اندر نرمی ختم ہو کر سختی آتی ہے، وہاں سے دلوں کے اندر کریک پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، رشتے میں دراڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو ہدایت دی کہ قول سدید، آلویز اپ رائٹ ٹاک، صحیح بات کرنا سیکھو۔ اور نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اس لیے انتخاب کیا کہ رشتے ازدواج کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، کوئی بھی ایک حدیث جس میں رشتے کے انتخاب کے سلسلے میں نفسیات کی کتابوں میں بحث ہے کہ لڑکا جب لڑکی کو تلاش کرتا ہے تو کن چیزوں میں لڑکی کو تلاش کرتا ہے، یا لڑکی جب رشتہ تلاش کرتے ہوئے لڑکے کو دیکھتی ہے تو وہ کیا چیزیں چاہتی ہے، وہ کتابوں میں بہت سی باتیں ملتی ہیں۔ لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہیں کیا دیکھنا چاہیے۔ لوگ عموماً یا تو مال کی بنیاد پر لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں، یا خاندان، حسب، نسب، سوشل سٹیٹس یہ دیکھا جاتا ہے۔ پہلا فائنانشیل سٹیٹس، دوسرا سوشل سٹیٹس دیکھا جاتا ہے، اور تیسرا بیوٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ دین کی بنیاد پر رشتہ کرو، اور دین کی بنیاد پر رشتہ کرو گے تو خوشگواری تمہارے گھر اور آنگن میں ناچنے لگے گی، تمہارے گھر کے اندر خوشیاں برسنے لگے گی۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ دیندار گھرانوں سے جب لڑکیاں آتی ہیں
تو ان کے اندر ویلیوز ہوتی ہیں. اصل میں دینداری سے مراد وہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ ہر بات پر ایک بحث، ہر بات میں ایک دلیل، ہر بات میں ایک حجت کرنا، یہ دینداری نہیں ہے. دینداری ویلیوز کا نام ہے، اور لڑکی کے اندر اگر ویلیوز ہیں تو وہ نیویگیٹ کرتی ہے، زندگی کو خوشگوار بناتی ہے، اور شوہر اور رشتہ داروں کو سب کو جو ہے وہ بہت خوشگواری عطا کرتی ہے، اور گھر ان کا جنت نما گھر بنتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ کرو گے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین کی بنیاد پر رشتہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تمہارا رشتہ جو ہے وہ ناکام ہوگا. تو آپ نے اس کی تاکید فرمائی. اب میں اپنے گفتگو کے اختتام پر 2 باتیں پیش کروں گا، اور خاص کر دلہے کی بھی توجہ میں چاہوں گا. یہ جو 4 آیتیں، اس میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دی، حکم دیا. تقوی سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک علمی بحث ہے، اور تقوی کا مطلب ہمارے ذہن میں بعض دفعہ غلط بیٹھ گیا ہے. تقوی سے مراد ہمارے نزدیک ایک ایکسٹرنل اپیئرنس، ایک ظاہری روپ کا نام تقوی ہو گیا ہے. تقوی ظاہری روپ سے زیادہ جو ایک انٹرنل کیفیت کا نام ہے، وہ اندرون اور باطن کا ایک نور ہوتا ہے. باطن کو جو آدمی سنوارتا ہے تو وہ تقوی ہوتا ہے. اس کا اظہار ظاہر میں بھی ہونے لگتا ہے، لیکن صرف ظاہر کو آدمی دیکھے اور باطن کا اچھا رہے تو وہ تقوی نہیں ہے. تقوی کا جو انگریزی مفہوم ہے اس سے آسانی سے بات سمجھ میں آتی ہے، وہ آپ سمجھ لیجئے. مصطفیٰ خطاب نے بھی اپنے ترجمے میں یہی لفظ استعمال کیا ہے، اور دیگر مترجمین نے بھی استعمال کیا ہے. بی کانشیس آف گاڈ، ہیو کانشیسنس. یہ کہا گیا کہ تقوی کا مطلب ہے شعوری زندگی بسر کرنا. اس لیے کہ اکثر ہم لوگ، ہر انسان غیر شعوری زندگی بسر کرتا ہے، شعور کے ساتھ بات نہیں کرتا. جذبات غیر شعوری طور پر آتے ہیں، غصہ غیر شعوری طور پر آتا ہے، ناراض ہم غیر شعوری طور پر ہوتے ہیں، کسی کی برائی ہم غیر شعوری طور پر بیان کرتے ہیں. تھوڑا سا رک کر دیکھیں تو ہمارا محسن ہوتا ہے، تھوڑا سا رک کر دیکھیں تو ہمارا موقف غلط ہوتا ہے بعض دفعے، لیکن فوراً ہم ریاکٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا آپ رک کر دیکھیں تو یہ جملہ ہم بول رہے ہیں، یہ جملہ آگے چل کر نقصان کرنے والا ہوتا ہے، لیکن رکتے نہیں. ہم سب کانشیس مائنڈ سے ہم زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں، اور ہم رکتے نہیں، ابسٹین نہیں کرتے، ریسٹرین نہیں کرتے اپنے آپ کو. کانشیسلی جب آدمی زندگی گزارنے لگتا ہے، سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، سوچ سمجھ کر ڈیلنگ کرتا ہے. اور زندگی میں یہ ہے کہ ہم دنیا میں یاد رکھیے، ہم میں سے جتنے لوگ ہیں کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں ہے. وی آر ڈیلنگ وتھ امپرفیکٹ ہیومن بینگس. ہم جو ہے غیر مکمل، غیر تربیت یافتہ، ناتراشیدہ لوگوں سے ہم ڈیل کرتے ہیں روزانہ صبح شام. تو آپ اگر کتابوں میں جس طرح سے بات بیان کی گئی ویسے ہی انسان کو تلاش کریں گے. عورت تو ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے کتابوں میں لکھا، ویسے نہیں ملتی. لڑکا ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے کتابوں میں لکھا گیا، نہیں ملتا. کمی اور بیشی ہوتی ہے، امپرفیکٹ ہیومن بینگز ہوتے ہیں. اور ہم جو ہے جس دنیا میں رہتے ہیں یہ بھی ایک امپرفیکٹ ورلڈ ہے. پرفیکٹ ورلڈ جنت ہے، اور ہر انسان پرفیکٹ انشاءاللہ جنت ہی میں ہوگا. اس سے پہلے آدمی جو ہے یہ یاد رکھے، کانشیس رہے کہ ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنا ہے، ہمیں دوسروں کی کمزوریوں کا خیال رکھنا ہے، ہمیں دوسروں کے سلسلے میں یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی آدمی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوتا ہے، کوئی آدمی زمزم کا نہایا ہوا نہیں ہوتا ہے. ہمیں سے ہر فرد کے اندر کمزوری ہوتی ہے. اس لیے کانشیس اگر آدمی ہے تو پھر یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے. خاص کر میں لڑکے سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، اور میرے پاس جو کیسز آتے ہیں اس میں دیکھتا ہوں کہ نکاح کی محفل میں جب لڑکا یہ اعلان کرتا میں نے قبول کیا، تو میں لوگوں کو پوچھتا ہوں کہ تم نے یہ کہا ہے، یاد ہے نکاح میں؟ تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ امین صاحب یاد بھی نہیں کہ ہم نے کہا ہے. پھر میں بعض لوگوں کو یاد ہے تو میں پوچھتا ہوں قبول کیا کا مطلب کیا ہے، تو اس کا بھی وہ جواب نہیں دیتے. اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے لڑکی کو ویسے قبول کیا جیسے وہ ہے، اس کی خوبیوں کے ساتھ، اس کی خامیوں کے ساتھ، اس کے اسٹرینتھس کے ساتھ، اس کے ویکنسز کے ساتھ، اس کی اچھائیوں کے ساتھ، اس کی کمزوریوں کے ساتھ میں نے قبول کیا. اور یہ جملہ بولنے سے پہلے لڑکی سے پوچھ کر آتے ہیں تو وہ بھی کہتی ہے کہ میں نے اس لڑکے کو قبول کیا، میں اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. یہ دراصل شعور ہے. یہ شعور ہونا چاہیے کہ یس میں ریسپانسبلٹی لیتا ہوں، ایز اٹ از ویئر اٹ از، جیسے ہم کسی چیز کو سیل کرتے وقت کرتے ہیں. اب اس کے بعد زندگی میں ایک دوسرے کو ہم جو ہے تربیت کرتے رہیں، ایک دوسرے کے خیال کے مطابق ہم ڈھلتے رہیں. یہ زندگی کا ایک لمبا پروسیس ہے، یہ ہوتا رہے گا. تو کانشیس ہونا یہ ضروری ہے، اور کانشیسنس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی رکنا سیکھے، کنٹرول کرنا سیکھے، اپنے آپ پر ریسٹرین لگائے. اسلام میں 3 بنیادی چیزیں ہیں. ایک ہے بیسک رائٹس، لڑکے کے کچھ رائٹس ہیں، لڑکی کی کچھ رائٹس ہیں. دوسرا ہے بیسک ڈیوٹیز، لڑکے کے کچھ ڈیوٹیز ہیں، لڑکی کی کچھ ڈیوٹیز ہیں.
اور بیسک پروہیبیشن، لڑکے کو کچھ چیزوں پر پابندی ہے اور لڑکی کو بھی کچھ چیزوں پر پابندی ہے۔ شادی کی زندگی میں یہ تینوں چیزیں ہیں۔ ہم ہمیشہ اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں، ڈیوٹیز بھی فراموش کر دیتے ہیں، ہم اپنے آپ پر جو ریسٹرکشن لگانا ہے اس کو بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں تقویٰ میں شامل ہیں کہ ہم اپنے آپ کو روکیں، کنٹرول کریں اور زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ اور تقویٰ کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں بھی تقویٰ کا التزام فرماتے تھے، یاد دلاتے تھے۔ جمعے کا خطبہ ہو، عید کا خطبہ ہو، ہر وقت تقوی کو لازم بنانے، تقوی کی پابندی کرنے، تقویٰ پر کاربن رہنے کی آپ تاکید فرماتے تھے۔ تقویٰ کا مطلب ہے شعوری زندگی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر ہمیشہ شعوری زندگی بسر کرنا اور اپنے آپ کو بہت سی غلط چیزوں سے روکنا اور کنٹرول کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو کامیاب فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها واظفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے وکالت سے ان دونوں گواہوں کی گواہی سے حاضران محفل کے روبرو میری موکلہ محمد عبدالجلیل صدیقی صاحب ان کی بیٹی سدرہ عفت صدیقی کا عقد و نکاح بدلے مہر معجل 21 گرام 660 ملی سونا مہر کے بدلے عبدالخالق صاحب کے فرزند قادری محمد مصعب صاحب کے عقد و نکاح میں دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بدلے اس مہر کے آپ کی موکلہ محمد عبدالجلیل صدیقی صاحب کی بیٹی سدرہ عفت صدیقی کو اسی مقدار مہر پر اپنے نکاح میں قبول اور منظور کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ بارک اللہ لک وبارک اللہ علیکما وجمع بینکما فی خیر۔